السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے لالچ کا انجام۔ ہرے بھرے درخت برفباری کی وجہ سے سفید نظر آ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، برفباری ہوتے ہی جنگل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جن جانوروں نے سردیوں کی آمد سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کر لی تھی، وہ مزے سے گھر میں بیٹھ کر کھا پی رہے تھے۔ جنہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، وہ سردی سے کانپتے ہوئے خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ لومڑی رات کا کھانا موٹے خرگوش اور گول مٹول چکور سے حاصل کرتی تھی۔ سردیوں کی آمد سے پہلے وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی، جو سردیوں کے دنوں میں اس وقت کام آتے جب کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دن موٹا خرگوش اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اور چکور گھر پر نہیں تھا۔ اس رات لومڑی اور اس کے شوہر لومڑ نے رات کو باسی ٹکڑے کھائے۔ صبح سویرے لومڑی نے خوراک کی تلاش میں جنگل کا ایک چکر لگایا، لیکن کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ وہ ناکام واپس لوٹی تو اس کا بھوکا شوہر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کچھ ملا یا خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو۔ اس نے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ لومڑی نے اپنے نکھٹو شوہر کو گھور کر دیکھا، پھر کہا، اس شدید سردی میں بھلا کیا مل سکتا ہے؟ تو کیا اب پھر باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے؟ لومڑ نے جھنجھلا کر کہا تو پوری آنکھوں والی لومڑی کو اپنے قائل شوہر پر غصہ آ گیا اور بولی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کبھی خود بھی خوراک تلاش کر لیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی نے ڈبے میں روٹی کے باسی ٹکڑے نکالے اور لومڑ کے آگے رکھ کر بولی، جب تک خوراک کا بندوبست نہیں ہو جاتا تمہیں انہی ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے لگی۔ لومڑ نے ان ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کو باسی ٹکڑے کھانے سے میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آج گوشت کھاؤں، مجھے امید ہے کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ لومڑی نے کہا، تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو تم جیسا نکھٹو اور قائل شوہر ملا ہے، جسے کھلانا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر بڑبڑاتی رہی، پھر خاموشی سے روٹی کے باسی ٹکڑے چبانے لگی۔ بھوکے لومڑ نے کچھ دیر تک اپنے سامنے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن جب بھوک نے ستایا تو منہ بناتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھا کر چبانے لگا۔ ابھی وہ ٹکڑا چبا ہی رہا تھا کہ آسمان پر پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی، پھر چار بطخیں نیچے زمین پر اتر آئیں۔ انہوں نے لومڑ اور لومڑی کو روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آ گئیں کہ شاید وہ روٹی کے کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے پھینک دیں۔ لومڑی نے بڑی مشکلوں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، اس لیے اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کی طرف نہ پھینکا، لیکن لومڑ نے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ چاروں بطخیں روٹی کے ٹکڑوں پر لپکیں۔ ان میں سے جو صحت مند بطخ تھی، اس نے روٹی کا ٹکڑا حاصل کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہڑپ کر گئی۔ لومڑ نے دوسرا ٹکڑا پھینکا تو وہ بھی اسی بطخ نے کھا لیا۔ تیسرا ٹکڑا بیچ میں گرایا اور چاروں بطخیں اس پر تیزی سے جھپٹی، لیکن یہ ٹکڑا بھی تکڑی بطخ لے اڑی۔ یہ دیکھ کر لومڑی لومڑ پر چلائی، پاگل تو نہیں ہو گئے جو روٹی کے ٹکڑے اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ لومڑ نے کہا، یہ خشک ٹکڑا کھا کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، اس لیے میں ان بطخوں کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوتھا اور پانچواں ٹکڑا بھی بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ تکڑی بطخ یہ ٹکڑے بھی کھا گئی۔ اس کی ساتھی بطخوں نے احتجاج کیا تو اس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بطخ کی یہ حرکتیں دیکھ کر لومڑی نے کہا، کتنی لالچی ہے یہ بطخ، اپنی ساتھی بطخوں کا حصہ بھی کھا رہی ہے۔ لومڑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے صرف اسی لالچی بطخ کی طرف پھینکنے لگا۔ دوسری بطخوں کا حصہ کھا کھا کر تکڑی بطخ کا پیٹ پھول گیا۔ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بس کرو، تم نے تو سارے ٹکڑے اسی لالچی بطخ کو کھلا دیے ہیں، لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا، لیکن اس نے لومڑی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی بہت خفا ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے پٹ کے اندر چلی گئی۔ تکڑی بطخ ٹکڑوں کی لالچ میں لومڑ کے قریب آ چکی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تکڑی بطخ تھوڑا سا قریب آئی، اس نے اچھل کر بطخ کو پکڑ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھاگا نہ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں
फौरन उड़ गई। लोमड़ मजे से लालची बतख को मुंह में दबाए पट के अंदर दाखिल हुआ। उसने बतख के पर नोचे और गोश्त लोमड़ी को पेश करते हुए कहा, मैं खट्टू और कामचोर सही, लेकिन इतना अहमक भी नहीं कि अपनी सारी खुराक ऐसे ही किसी को खिला दूं। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं सारे टुकड़े इस लालची बतख को क्यों खिला रहा था। आओ इस सर्द मौसम में बतख के गरम गरम गोश्त का मजा उड़ाएं। लोमड़ी जो कुछ देर पहले लोमड़ पर बेहद खपा थी, अब उसे लोमड़ दुनिया का अक्लमंद जानवर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मान गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर लालची बतख के मजेदार गोश्त की दावत उड़ाई। शुक्रिया।